بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو گیپ ہے وہ مہنگائی پیدا کرتا ہے، یہ بات سب جانتے ہیں اور ماہر معاشیات جو ہیں وہ اس بارے میں گاہے بگاہے بات کرتے رہتے ہیں۔ آج کل جو مہنگائی ہے جس کی وجہ جو ہے وہ سیلاب ہے اور جو فصلوں کا تباہ ہونا ہے کہ اور جو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ ایک عام آدمی ہے، کیونکہ ابھی جو مہنگائی ہے اس میں جو ہے وہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس یہ دو طبقے جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ اس پہ افیکٹ ہو رہے ہیں۔ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس سال جو سیلاب ہے بلوچستان اور پنجاب میں، اور اس کا جو امپیکٹ آیا ہے وہ فصلوں پہ بہت آیا ہے، اور گندم کی اور چاول لوگ آئے اور اس طریقے سے سبزیاں ہیں، یہ تمام مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان جو ہے وہ پاکستان میں آ چکا ہے۔ ایک وجہ جو ہے اس کی جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی بھی ہے، اور ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے، اور ڈفرینٹ اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے آتے ہوں گے، ہر کوئی بتاتا ہوگا، لیکن اسلامی پوائنٹ آف ویو لینا بھی اس پہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمود احمد صاحب، اور ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ اسلام اس بارے میں ہمیں کیا درس دیتا ہے اور ذخیرہ اندوزی کی کتنی مذمت اسلام کرتا ہے۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا۔ مجھے یہ بتائیں کہ اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے اور ذخیرہ اندوزی کی کس طریقے سے مذمت کرتا ہے اور اس سے روکنے کا ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قال اللہ عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید من یقرض اللہ قرضا حسنا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ دونوں احباب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ اسلامی نظریے کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے کہ ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے آپ لوگ پوچھنے آئے، اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ نوجوان نسل جب دین سے آج کل اکثر لوگ دور ہو چکے ہیں، جو دین کی طرف آتے ہیں، مسئلے مسائل پوچھتے ہیں، تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جو لوگ دین کی طرف آتے ہیں۔ اب آئیں اس طرف کہ جو ذخیرہ اندوزی ہے وہ اسلام میں کیا ہے۔ احادیث کریمہ کے اندر ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے واضحتاً منع فرمایا گیا، یہ حرام ہے۔ ذخیرہ اندوزی کی دو اقسام ہیں، ایک تو وہ ہے کہ مثال کے طور پر جس طرح قال وغیرہ ہے قربانی کے سیزن کے وقت، وہ تو خرد و نوش کے اندر شمار نہیں کیا جاتا، تو اسی لیے ان کی ذخیرہ اندوزی وغیرہ جائز ہے۔ اب ذرائع جو خرد و نوش ہے جس طرح گندم ہو، چاول ہو، آٹا ہو، گھی وغیرہ، ان کی ذخیرہ اندوزی سے شرعی طور پر حرام قرار دے دیا گیا، تاکہ احادیث کریمہ میں اس کو سود قرار دے دیا گیا۔ اور سود کا جو آپ کو پتہ ہے، حضور علیہ السلام کا حدیث مبارکہ ہے کہ سود کے جو گناہ ہے، سب سے کم جو گناہ اس کا یہ ہے کہ اپنی ماں سے زنا کرنا ہے، استغفر اللہ یا رسول اللہ۔ اور ویسے احادیث کریمہ کے اندر حضور علیہ السلام نے واضح طور یہاں تک بھی فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اللہ رب العزت اسے جسام کی بیماری میں ملوث فرما دیتا ہے، مفلسی کے اندر اللہ رب العزت اسے مبتلا فرما لیتا ہے۔ اور جتنے بھی آپ نے دنیا کے بڑے بڑے جو عہدوں پر فائز ہیں لوگ، کاروباری حضرات ہیں، بہت کم ایسے آپ کو لوگ ملیں گے جو اپنے اختتامی جو زندگی ہے وہ خوشی اور آرام کے ساتھ وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ورنہ اکثر یہی کہ اسپتالوں کے اندر کوئی کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، کوئی موذی امراض کے اندر مبتلا ہے، اس دنیا سے چلا جا رہا ہے۔ تو حقیقت وہی ہے کہ وقتی طور پر اسے تو فائدہ مل رہا ہے، مگر اپنے آخرت کو وہ تباہ و برباد کر رہا ہے۔ اور اس حوالے سے اسلام نے تو ہمیں اخوت اور بھائی چارگی کا درس دیا ہے، تاکہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو مشکل وقت میں اپنے مسلمان بھائی کا مدد کرے۔ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب وہی شخص ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے۔ تو یہ اس وقت جو ہمارے ملک پاکستان کے اوپر اللہ رب العزت کی ایک طرف سے ہمارے اوپر ایک آزمائش ہے، یہ سیلاب کا جو معاملہ ہے، اس سے پہلے جو کورونا کا معاملہ ہوا، ہر دور کے اندر ہمارے تاجر حضرات آخرت کی سوچ و فکر سب کو ہے، سب کو پتہ ہے مرنا ہے، مگر دو قسم کے کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ اپنی آخرت کے حوالے سے کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، تو اگر اس طرح کے لوگ ہیں تو اپنی آخرت کے حوالے سے سوچ رہے ہوتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد اور نصرت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہی لوگ ہیں کہ جو بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، باقاعدہ حج عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں، مگر وہ ایسے موقع سے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیزن یہی ہے۔ اب مثال کے طور پر اب جو لوگ ہیں خرد و نوش کے حوالے سے پریشان ہے، اب جو صاحب استطاعت لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے خریدنا چاہتے ہیں، وہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اب موقع یہی ہے کہ مال کی جو اسٹاک کیا جائے ان کو جمع کر دیا جائے اور زیادہ
زیادہ پیسہ منافع کر کے انہیں بیچا جائے، تو یہ شرعی طور پر ناجائز اور حرام اسے قرار دے دیا گیا۔ اور اس حوالے سے باقاعدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر قحط سالی جب پڑی تو حضرت عمر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے جب مشورہ کیا گیا تو حضرت عثمان غنی بہت بڑے تاجر تھے، یہاں سے مکہ سے مدینہ منورہ سے آپ کھجور یمن لے جاتے تھے اور وہاں سے گندم اور باقی اشیاء وغیرہ منگوا دیتے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 100 اونٹ وہاں سے منگوائے، اور راتوں رات جب مدینہ منورہ کے اندر وہ 100 اونٹ جب پہنچے تو مدینہ منورہ کے جتنے بھی تاجر تھے سب کے سب حضرت عثمان کے دروازے پر آئے اور کہنے لگے کہ آپ جو غلہ لے کر آئے ہو، اناج لے کر آئے ہو، وہ ہم پر بھیجیں، یعنی خرید و فروخت کر لیتے ہیں، آپ کو ہم دگنا کر کے اس کا پیسہ دے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ نہیں، میرا سودا ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دگنے سے بھی بڑھ کر کسی نے آپ کے ساتھ، چلو 3 گنا ہم آپ کو بڑھ کر دیں گے جو آپ لے کر آئے ہو۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا نہیں، اس سے بھی بڑھ کر اللہ میں نے کسی کے ساتھ سودا کر لیا ہے۔ تو وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ اس سے بھی بڑھ کر کون ایسا شخص ہے جس نے آپ سے یہ خریدا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں وہ میرا رب ہے کہ جو 10 گنا اس دنیا کے اندر اور 70 گنا مجھے اس کا اجر آخرت میں عطا فرمائے گا، اور میں ان غلوں کا اور ان اناج کا میں کوئی پیسہ نہیں لیتا، بلکہ جتنا بھی اناج ہے یہ غریبوں کے اندر، غرباء کے اندر یہ سب کے سب تقسیم ہوگا۔ تو بہرحال اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ ہم اس مشکل وقت کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، نہ کہ اس مشکل وقت کے اندر ہم اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں اور ذخیرہ اندوزی کریں۔ تو بہرحال وہی بات آ گئی، ذخیرہ اندوزی شرعی طور پر ناجائز و حرام ہے، اور کاروباری حوالے سے بھی دیکھا جائے تو بہت سارے معاملات ہیں۔ ایک ہمارے سوشلزم کا جو نظام ہے اور ایک اسلامی نظام ہے۔ اگر اسلامی نظام قائم ہو جائے تو یقین جانیں کہ آج کل کے جتنے بھی بڑے سے بڑی رئیس اور فاسق و فاجر ہے وہ حرام نہیں کھا سکے گا۔ اگر اسلامی نفاذ قائم ہو جائے، شرعی طور پر اگر بیع کیا جائے، شرعی طور پر کاروبار کیا جائے، اور دوسری طرف جو سوشلزم جو بیع ہے اس کے اندر معذرت کے ساتھ بہت تلخ حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارا نظام جو چل رہا ہے، متقی پرہیزگار لوگ بھی آج کل حرام سے بچ نہیں پاتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جو کاروبار کر رہے ہیں اس کے اندر شرعی طور پر، شرعی پوائنٹ آف ویو سے ہم کاروبار نہیں کر رہے، بلکہ دنیاوی نفع کو دیکھتے ہیں، چند پیسوں کو دیکھتے ہیں، اور پیسہ تو سب یہی رہ جانا ہے۔ ہارون اور قامان اور فرعون جیسے بڑے بڑے لوگ جو اپنے ساتھ کیا لے کر گئے۔ تو ہم مسلمان ہیں اور باقاعدہ ہم اپنے آخرت کے حوالے سے سوچیں، اور اللہ رب العزت دعا میں سب کو اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب بڑے اچھے انداز میں آپ نے بتایا ذخیرہ اندوزی کا۔ ذخیرہ اندوزی کی جو وجہ ہے وہ سیلاب ہے۔ اچھا، اب اس پہ جو سیلاب آنے کی وجوہات ہیں، اس پہ جو ہے وہ ڈیم بننے چاہیے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ سیلاب 2010 اور 11 میں بھی آیا، اب دوبارہ آیا، اور پھر کہنے والے جو کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ آزمائش ہے اللہ کی، اس پہ صبر کرو۔ تو ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی یہ کہتا ہے کہ یار جب بھی آزمائش آتی ہے اس سے متاثر جو ہے وہ ایک غریب آدمی ہوتا ہے، گھر اس کے جاتے ہیں، فصلیں اس کی جاتی ہیں، بے روزگار وہ ہوتا ہے، مہنگائی کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر یہ اللہ کا عذاب ہے تو یہ صرف غریب پہ کیوں ہے، اور امیر آدمی اس سے افیکٹ اتنا نہیں ہوتا جتنا غریب ہوتا ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت بہترین آپ نے یہ سوال کیا کہ غریب لوگ اس چکی کے اندر کیوں پستے ہیں۔ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، اور غریب جتنے بھی احباب ہیں بظاہر یہ اللہ کی طرف سے عذاب لے، آزمائش لے، اللہ رب العزت کے جب عذاب آتا ہے تو پورے قوم کے اوپر آتا ہے۔ اب جو رئیس اور عمراء لوگ ہیں وہ اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت جس کو اپنا محبوب بناتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اللہ آزماتا انہی لوگوں کو۔ اب جو پیسے والے لوگ ہیں وہ اس آزمائش سے بالا طاق ہے، تو یعنی آزمایا انہی کو ہی جاتا ہے جو اللہ کو محبوب ہے۔ جو غریب لوگ ہیں، حضور علیہ السلام کے باقاعدہ حدیث مبارکہ ہے کہ میرا جو دین ہے وہ غریبوں کے اندر رہا ہے، اور آنے والے وقتوں کے اندر بھی غریبوں کی ہی ساتھ یہ دین رہے گا۔ تو غریب جتنے بھی احباب ہیں اگر مشکل وقت ان کے اوپر آ جائے تو یہ اللہ رب العزت کا صبر کیا جائے، اور پیسے والے لوگ اور کفار اور خاص طور پر جو دنیا دار لوگ ہیں، کفار و مشرکین کے لیے تو باقاعدہ حدیث مبارکہ ہے کہ ان کے لیے دنیا کو جنت قرار دے دیا گیا ہے، اور مسلمان کے لیے تو آخرت ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ تو ہمیں اس آخرت کی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور حضور علیہ السلام کی اپنی زندگی اگر دیکھیں آپ، حضور علیہ السلام نے خود بھوک اور افلاس کے اندر حضور علیہ السلام نے دن گزارے۔ حضور علیہ السلام نے 2 پتھر اپنے پیٹ پر رکھ کے حضور علیہ السلام غزوات لڑتے رہے، جہاد کرتے رہے، اور یہی سبق حضور علیہ السلام نے دیا کہ زندگی تو 4 دن کی ہے، اور مفلسی کے ساتھ، عزت کے ساتھ بندہ اس دنیا کو گزارے۔ اصل حقیقت زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی۔
آخر میں علامہ صاحب، جو لوگ اس میں ذخیرہ اندوزی میں ظاہری طور پہ ملوث ہیں یا دوسری کسی بھی طریقے سے ملوث ہیں، اور جس سے جو یہ مہنگائی کا ایک جو طوفان آ گیا ہے، اس کے لیے آپ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بات وہی کہ اگر ہم اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں ایک جسم کے مانند ہیں. اگر جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا انسان کا جسم تڑپتا ہے، تکلیف کا شکار ہوتا ہے. تو ہم اس وقت اپنے ان مسلمان بھائیوں کے درد کو سمجھے، صرف دنیا کے مال و متاع کو نہ دیکھیں، بلکہ اس وقت ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ابھی ہم نے واقعہ سنا کہ ان کے زندگی کے نمونے کے طور پر اور ان کے سیرت کو اپناتے ہوئے اپنے ان لوگوں کی مدد کرے. اور خاص طور پر اس وقت تو ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ ان غریب لوگوں کی مدد کرے. اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے بہت سارے تنظیمات جو اس وقت کام کر رہی ہیں اپنے مدد آپ کے تحت، دعوت اسلامی ہو اور دوسرے بہت سارے ادارے ہیں کہ جو اپنے مدد آپ کے تحت وہ خدمت کر رہے ہیں اور جذبہ رکھتے ہیں لوگوں کی انسانیت کے خاطر مدد کرنے کے لیے. تو ہر شخص کو اس وقت چاہیے قوم اور ملت کے ساتھ یکجا ہو کر امت مسلمہ کے بازو بن کر ان غریب لوگوں کی مدد کرے، اگرچہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو. یعنی احادیث کریمہ میں یہاں تک ہے کہ بندہ ایک تو زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے کہ 5% دے. حقیقت میں تو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول وہی ہے کہ جس کے پاس 1 روپیہ ہو، 1 روپے کے اندر بھی وہ 50 پیسے اگر وہ راہ خدا میں خرچ کرے، وہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہوتا ہے. تو بہرحال حکمران اپنی جگہ، رئیس امراء اپنی جگہ، ہر شخص اپنے مدد کے آپ کے تحت جتنا ہو سکے ان لوگوں کی مدد کرے تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے اور اس مشکل وقت سے اللہ ہم سب کو نجات عطا فرمائے اور اللہ رب ملک پاکستان کو ترقیاں عطا فرمائے، ملک پاکستان کو عروج عطا فرمائے اور ملک پاکستان کو اندرون خانہ جنگی سے محفوظ فرمائے.